حضرت آدم اور اماں ہوا کی زمین پر زندگی کا آغاز ایک عظیم آزمائش اور اللہ کی حکمت کے تحت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، انہیں جنت میں ایک بہترین زندگی عطا کی۔ اماں ہوا کو حضرت آدم کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بنایا گیا۔ جنت میں ان دونوں کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، ہر نعمت موجود تھی، ان پر صرف ایک حکم تھا، وہ ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ قرآن مجید میں جنت کی زندگی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور وہاں جہاں سے چاہو سکونت اختیار کرو اور کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ شیطان جو پہلے ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مردود ہو چکا تھا، نے حضرت آدم اور اماں ہوا کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے انہیں بہکایا اور کہا کہ اگر وہ ممنوع درخت کا پھل کھائیں گے تو انہیں دائمی زندگی اور فرشتوں جیسی طاقت حاصل ہو جائے گی۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہو۔ درخت کا پھل کھانے کی آزمائش۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس عمل کی وجہ سے جنت کی بے مثال زندگی کا خاتمہ ہوا۔ اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ اللہ کا حکم اور زمین پر اتارنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن بن کر تمہارے لیے زمین پر ایک وقت تک ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہوگا۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ زمین پر اللہ آنے کے بعد حضرت آدم اور اماں ہوا کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنت میں جہاں ہر نعمت میسر تھی، زمین پر انہیں محنت اور مشقت سے اپنی ضروریات پوری کرنی پڑی۔ یہ ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا جہاں انہیں آزمائشوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ محنت، زمین کو آباد کرنا، کھیتی باڑی کا شروع کی، اپنی رہائش کے لیے گھر بنایا۔ زندگی کے اصول اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی دی کہ زمین پر کیسے رہنا ہے، اپنی اولاد کو کس طرح نیکی کی تعلیم دینی ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ حضرت آدم کی جنت سے زمین پر آمد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کے نتائج یہی ہوتے ہیں۔ توبہ کا راستہ۔ اگرچہ انہوں نے غلطی کی لیکن انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ زندگی ایک آزمائش ہے، زمین پر زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انسان اولاد کی پیدائش۔ حضرت آدم اور اماں ہوا کی زمین پر زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی اولاد کی پیدائش اور ان کے ذریعے انسانیت کا تخلیق کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کا پہلا نبی اور اماں ہوا کو تمام انسانوں کا ماں بنایا۔ ان کے لیے ذریعہ انسانی نسل کا آغاز ہوا اور زمین پر آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اولاد کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ حضرت آدم اور حضرت اماں ہوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اور ان کی اولاد کے ذریعے نسل انسانی کو بڑھانے کا حکم دیا۔ اماں ہوا کے بطن سے کئی بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ اماں ہوا کو جڑواں بچوں، ایک لڑکا اور لڑکی کی نعمت عطا کی۔ تاریخی روایات کے مطابق اماں ہوا ہر بار جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی۔ ایک جڑواں بھائی کی شادی دوسری جڑواں بہن سے کی جاتی تھی تاکہ نسل آگے بڑھ سکے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم کی اولاد میں حابیل اور قابیل کے واقعات مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی۔ حضرت آدم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کو قربانی دینے کا حکم دیا۔ حابیل نے نیک نیتی سے اپنی بہترین بکری قربان کی اور قابیل نے حسد اور ناپسندیدگی کے ساتھ اپنی کھیتی سے خراب پھل قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ قتل کا واقعہ۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا، جو تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ قابیل کو اپنے فعل پر بہت شرمندگی ہوئی لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اللہ نے ایک کوے کے ذریعے قابیل کو سکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر آیا کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابیل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ اپنے کیے پر نادم ہوا۔ اولاد کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید، عبادت اور نیک کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی۔ اماں ہوا نے اپنی اولاد کو محبت، اخلاقیات، زندگی گزارنے کا اصول سکھائے۔ ان کی اولاد نے زمین کو آباد کیا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نسل کو آگے بڑھایا۔ حضرت آدم کا کردار بطور والدین۔ حضرت آدم نے نہ صرف اپنی اولاد کو پالنے میں کردار ادا کیا بلکہ ان کی روحانی تربیت بھی کی۔ عبادت کی تعلیم۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کا درس دیا۔ محنت کی اہمیت۔ زمین پر محنت اور مشقت کے ذریعے رزق کمانے کی تربیت دی۔
توبہ اور استغفار کا سبق دیا، حابیل اور قابیل کے واقعے سے اپنی اولاد کو حسد اور گناہ سے بچنے کی نصیحت بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی نسل سے کئی انبیاء اور عظیم شخصیات پیدا ہوئیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم کے بیٹے تھے کو اللہ نے نبوت عطا کی، انسانوں کے مختلف علاقوں میں آباد ہو کر اپنی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی۔ اللہ کا نظام نسل انسانی کا آغاز اللہ کی خاص حکمت کے تحت ہوا جو انسان کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی زندگی سے والدین کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریوں کا سبق ملتا ہے۔ حسد کے نتائج۔ قابیل اور حابیل کے واقعے سے ہمیں حسد اور ناپاک نیت کے انجام کی تعلیم ملتی ہے۔ محنت اور قربانی۔ حابیل کی قربانی ہمیں اللہ کی راہ میں اخلاق کے ساتھ قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ایک اہم واقعہ ہے جو نہ صرف انسانیت کے لیے پہلے نبی کی دنیاوی سفر کے اختتام کی علامت ہے بلکہ اس واقعے کے ذریعے انسان کو زندگی، موت اور آخرت کے بارے میں گہرے اسباق ملتے ہیں۔ ان کی وفات کے ساتھ اللہ کے حکم، حکمت، آزمائش اور انسان کی موت کے بعد کے زندگی کے بارے میں شعور سامنے آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً زمین پر 960 سال تک زندگی گزاری۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم کی وفات کے وقت زمین پر ان کی اولاد نسل بڑھ چکی تھی اور انسان مختلف علاقوں میں آباد ہو چکے تھے۔ وفات کا مقام۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم کی وفات جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ پر ہوئی۔ وفات سے قبل نصیحتیں۔ حضرت آدم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو اہم نصیحتیں کیں۔ توحید پر قائم رہنے کی نصیحت، اللہ کا عبادت کرنا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، نیک اعمال پر زور دینا اور گناہوں سے بچنا، آخرت کی یاد دہانی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو موت اور قیامت کی حقیقت سے آگاہ کیا اور آخرت کی تیاری کا درس دیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو محبت، اتحاد اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی تاکید کی، ایک دوسرے کو حقوق کا خیال رکھنے اور ظلم سے بچنے کی بھی ہدایت کی۔ حضرت آدم کی وفات کا واقعہ۔ روایات کے مطابق حضرت آدم نے اپنی موت کے وقت اللہ سے دعا کی کہ ان کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کیا جائے۔ فرشتوں کی آمد۔ حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ان کی وفات کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آدم نے اپنی آخری سانسوں میں اللہ کا ذکر کیا اور اپنی توبہ اور عبادت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں حضرت آدم کی وفات کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا گیا، لیکن ان کی موت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے بارے میں فرشتوں نے حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے تھے کو ہدایت دی۔ قبر کھودنا۔ فرشتوں کے نے زمین کھود کر ایک گڑھا بنایا۔ نماز جنازہ۔ کچھ روایات کے مطابق فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کی اولاد کو تدفین کے طریقے سکھائے۔ قبر کی شناخت۔ ان کی قبر کو زمین پر ایک مخصوص جگہ بنایا گیا تاکہ وہ عزت و احترام کے ساتھ محفوظ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا سبق۔ حضرت آدم کی وفات سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی، ہر جاندار کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت آدم کی نے جنت میں اپنی غلطی پر فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور ان کی موت پر یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ نیکی کے راستے پر چلیں اور گناہوں سے بچیں۔ حضرت آدم کی وفات سے یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد کا اثر۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس کو اللہ تعالی نے نبوت عطا کی تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کریں۔ تاریخ کا آغاز۔ حضرت آدم کی نسل نے زمین پر تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی اور ان کی تعلیمات نسل در نسل منتقل ہوئیں۔